بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ سے موجود ہیں. یہ مسجد ہے سامنے, مسجد کے باہر ابھی نماز کے بعد بیٹھے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں یہاں تھے, سمرقند اور بخارا, یہ اسلامی ثقافت, تہذیب, دینی علوم کا یہ مرکز تھا. دنیا کے بے شمار لوگ, بالخصوص اس علاقے کے, عرب سے دور والے نہیں, ادھر والے یہاں علوم حاصل کرنے آتے تھے. اندلس سے بھی بعض لوگ یہاں علوم حاصل کرنے آیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان کے اور بہت سارے فقہاء اور محدثین کے زمانے میں عوام کے اندر علماء کرام کی قدر بہت زیادہ تھی. اور یہ شہر بخارا اور تاشقند بخارا اور سمرقند, یہ دونوں علوم اسلامیہ کے مراکز تھے. وقت گزرتا گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب باطل کی نظریں اس شہر کے اوپر, ان شہروں پہ زیادہ پڑی, تو مختلف انداز سے انہوں نے عوام اور علماء کے جوڑ کو توڑ میں تبدیل کیا. کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ رشیا سے بہت سارے یہود یہاں آ کر آباد ہوئے, تجارت کے نام پر, ظاہری طور پر مسلمان تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں داخل کیا اور بہترین دینی علوم حاصل کروائے. بچے وہاں دینی علوم حاصل کرتے, رات کو گھر جاتے تو والدین بتاتے کہ بھئی تمہارا مقصد کچھ اور ہے. انہوں نے بہرحال بہت بہترین طریقے سے علوم حاصل کیے, وقت کے ساتھ ساتھ یہیں پڑھانے لگ گئے, اور ابتدا میں انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور بہترین طریقے سے دین کی خدمت کی ظاہری اعتبار سے. پھر جب ان کے پاؤں جم گئے, پھر مختلف مسائل, اختلافات اور خرابیوں کو جنم دیا, اور کرتے کرتے علماء کے اندر توڑ پیدا ہوا. یہ باطل بن گئے, اہل حق اور یہ آپس میں جھگڑا ہوا, تو عوام کا اور علماء کا جو جوڑ تھا اس میں اختلاف پیدا ہوا. تو یہ کام شروع ہوا. دوسری طرف سے زار روس نے کیا کام کیا, اس نے یہ کیا کہ جو مسلمان حکمران تھے جگہ جگہ مختلف علاقوں کے, ان میں سے سب سے دوستیاں کی, سب سے تعلقات بنائے. پھر اس کے بعد سب سے دوستیاں ہوں گی, پھر ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا. بھئی تمہارے پاس اتنی معدنیات ہیں, اتنے مسائل ہیں, اور ہم تمہارے ریلوے لائن بنائیں گے, فلاں کریں گے, صنعتیں بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ان کو قریب کیا اور کہا دیکھو تم ان سے ہٹ کے کرو گے تو وسائل تمہارے کام آئیں گے, تم امیر ہو جاؤ گے, بڑے بن جاؤ گے. اب مسلمان حکمرانوں کے اندر لالچ یہ آئی, آپس میں توڑ پیدا ہوا, اور ایک ایک کر کے وہ ختم ہوتے چلے گئے. تیسری طرف یہاں پہ شراب کو سستا کیا گیا, پانی کو مہنگا کیا گیا, ضروریات زندگی کی چیزوں میں جو حرام تھی ان کو سستا کیا. کمیونزم آنے کے بعد, رشیا کے یہاں آنے کے بعد, اور بہت سارے طریقوں سے عوام اور علماء کے جوڑ کو ختم کرنے کی بھرپور مہم چلائی گئی. ایک کام کیا ہوا کہ جتنے یہاں علماء تھے چن چن کر ان کو شہید کیا جاتا, اجتماعی قبریں بنا دی جاتی. ایسے بھی ہوا کہ علماء کرام کو جمع کیا اور سائبیریا میں جہازوں میں بٹھایا, سائبیریا کے برفانی سمندروں میں اور برفانی علاقوں میں چھوڑ دیا. وہاں پہ چند ہی زندہ بچ کے بعد آئے, نہ وہ دن میں سو سکتے تھے نہ رات میں سو سکتے تھے, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ ٹھہر جائیں تو سردی کی شدت سے موت آ جاتی تھی, کھڑے نہیں رہ سکتے, تو ان کو اپنے آپ کو حرکت میں, موومنٹ میں رکھنا پڑتا تھا. اس طریقے سے کیا. ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ کئی مرتبہ, یہ سب ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں, کہ انہوں نے 2 ٹرینیں چلائیں 2 مختلف اسٹیشن سے, ان میں علماء کرام کو کثرت سے بٹھایا اور ایک ویرانے میں جا کے دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا. علماء شہید بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے, اور اس کے بعد تخریب کاری, یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس تخریب کاری کا سارا ملبہ بھی علماء پہ ڈال دیا. تو یہ بہت سارے کام ہوئے یہاں پہ, جس کے بعد پھر یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا دین سے دوری کی آ گئیں. لیکن ہم نے جو محسوس کیا, میں نے جو محسوس کیا, ہم سب نے, یہاں عوام بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے, بڑے محبت سے سلام کرتے ہیں, بڑی عقیدت سے ملتے ہیں, اور ہماری پگڑی کو, ٹوپی کو, داڑھی کو, لباس کو دیکھتے ہیں تو بہت قریب ہوتے ہیں. اور پھر جب ان کو بتایا جائے پاکستان تو اور خوش ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ جذبہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اور بڑھائے اور ان کو مزید دین پہ آگے بڑھائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com